فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین کو جھٹلاتا ہے کیا مطلب؟ جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کو نہیں مانتا۔ اگر قیامت کے دن کو مانتا ہوتا تو یتیم کو کیوں جھٹلاتا ہوں؟ تو اسی طرح ان الدین لواقع، ان الدین سورہ زاریات میں کہا گیا بلا شبہ دین واقع ہو کر رہے گا۔ کیا مطلب ہے ان الدین لواقع؟ کہ دین واقع ہو کے رہے گا، مطلب بدلہ ہو کے رہے گا، قیامت ہو کے رہے گی، انصاف ہو کے رہے گا۔ تو دین کا مطلب ہے جنت دوزخ کی جزا اور سزا۔ یہ تیسرا مطلب ہے اس کا۔ پہلا مطلب حاکمیت، دوسرا مطلب محکومیت، تیسرا مطلب جزا اور سزا، مکافات عمل، قیامت، بدلہ، اور چوتھا اس کا مطلب ہے قانون، شریعت، ضابطہ۔ جیسے وہاں سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں کہا گیا چور مرد، وہاں کہا گیا کہ زانی عورت اور زانی مرد کو 100 کوڑے مارو۔ الزانیۃ والزانی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو۔ اور فلا تأخذہم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کوڑوں کی سزا دیتے وقت تمہارے دل میں ترس کا جذبہ نہ ہو، رافت کا جذبہ نہ ہو۔ فی دین اللہ کیا مطلب ہے؟ فی دین اللہ کا مطلب ہے فی قانون اللہ، فی شریعت اللہ، فی تنفیذ شریعت اللہ۔ یعنی دین کا مطلب اللہ کے قانون کے نفاذ کے وقت مجرموں سے ہمدردی کا جذبہ تمہارے دل میں پیدا نہ ہونے پائے۔ فی دین اللہ کا کیا مطلب ہے؟ فی قانون اللہ۔ تو دین کا مطلب ہے نماز کا قانون، روزے کا قانون، چوری کا قانون، حج کا قانون، نکاح کا قانون، طلاق کا قانون۔ قانون کو، لا کو، شریعت کو دین کہتے ہیں۔ اب آ جائیے، دین ایک اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، 5ویں معنی، اصطلاحی معنی۔ اور یہاں جب ہم اقامت دین کی بات کرتے ہیں تو اسی اصطلاحی معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے اصطلاحی لفظ؟ اب غور سے سمجھ لیجئے کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اور اپنی بندگی اور محکومیت کو مانتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے قانون کو تسلیم کرنا، اس کا نام ہے دین۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیے، جو 4 مفہوم میں نے بتائے عربی زبان میں، حاکمیت، محکومیت اور بدلہ، جزا و سزا اور قانون، شریعت، لا جسے کہتے ہیں، LAW، لا، قانون۔ ان 4 چیزوں کو ملا کر ہم ایک اس کا اصطلاحی مطلب بیان کرتے ہیں، اور وہ اصطلاحی مطلب یہ ہے اللہ کو ایک مان کر، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے، اللہ کو حاکم اعلیٰ تسلیم کر کے، اللہ کو بڑا مان کر، اور اپنے آپ کو غلام، عبد، مطیع، فرمان، بندہ تسلیم کر کے، آخرت کو مان کر، جنت کو مان کر، دوزخ کو مان کر، قیامت کو مان کر، اس کی جزا اور سزا کو تسلیم کرتے ہوئے اس دنیا میں موت تک، اس دنیا میں موت تک اس کے قانون پر عمل کرنا، اس کی دی ہوئی شریعت پر عمل کرنا، اس کا نام ہے دین۔ اب آ جائیے اس کا ایک اور، اقامت دین کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک اور بھی مطلب ہے، اور وہ مطلب ہے اداروں کا قیام۔ یعنی اقامت دین کا مطلب ہے بلڈنگ آف انسٹیٹیوشنز۔ یہ کیا مطلب ہے اقامت دین؟ یہ بلڈنگ آف انسٹیٹیوشنز کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہوا سب سے پہلے کہ ہم خاندان کا ادارہ قائم کریں، ہم مسجد کا ادارہ قائم کریں۔ اب ذرا بات کو سمجھیے، قرآن میں کہیں اللہ نے کہا نماز پڑھو، کہیں نہیں ہے نماز پڑھو۔ قرآن میں کیا ہے؟ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ نماز قائم کرو کا کیا مطلب؟ نماز قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرو، امام کا تقرر کرو، مؤذن کا تقرر کرو، تو کیا نماز قائم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہو۔ دعوت و تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اوقات ہیں، لوگوں کو بتاؤ کہ نماز پڑھنے کی یہ فائدے ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصانات ہیں۔ نماز نہیں پڑھو گے تو تم دوزخ میں جا سکتے ہو۔ نماز اللہ کا حق ہے، ہر وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز کے ارکان کیا ہے؟ فرض نماز کیا ہے؟ سنت نماز کیا ہے؟ مؤکدہ نماز کیا ہے؟ نفل نماز کیا ہے؟ مسنون نمازیں کیا ہیں؟ نماز کی تعلیم دینی پڑے گی۔ کون سی چیزیں نماز میں ضروری ہیں، کون سی چیزیں مستحب ہیں نماز کے اندر، نماز کے آداب کیا ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، پھر جا کر نماز کی اقامت ہوگی۔ اقامت نماز کا مطلب ہے، اقامت نماز کا مطلب ہے نماز کو بالفعل ایک ادارے کی حیثیت سے، ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے دنیا میں قائم کیا جائے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا قیام کا کیا مطلب ہے؟ ایک ادارہ بنایا جائے اور وہ سروے کرے گا ہر گاؤں کا، اور اس میں امیروں کی فہرست بنائے گا، غریبوں کی فہرست بنائے گا، امیروں سے زکوٰۃ غریبوں کی طرف لوٹائی جائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے اقامت کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کی اقامت کرتے۔ کیا مطلب ہے؟ تورات اور انجیل کے قانون کو دنیا میں نافذ کرتے۔ آج کا یہودی، آج کا عیسائی نہ بائبل کو قائم کرتا ہے نہ تورات کو قائم کرتا ہے، وہ اپنے مذہبی کتابوں کو بھول چکے ہیں، اس کو قائم کرنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کاش یہ لوگ قائم کرتے، تورات کے حکم کو، انجیل کے حکم کو قائم کرتے۔ تو اقامت کا مطلب یہ ہے اس کو نافذ کرنا، اس کو دنیا کے اندر قائم کرنا۔ اسی طرح خاندان کا ادارہ مضبوط کرنا، شادی کے ادارے کو مضبوط کرنا۔ اگر شادی کا ادارہ کمزور ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں زنا عام ہوگا۔ شادی کو آسان بنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ سب دین کے کام ہے۔ یہ اقامت دین میں اقامت نماز بھی ہے، اقامت زکوٰۃ بھی ہے، اور اقامت نکاح بھی ہے، اور اسی طرح اسلامی بینکوں کو قائم کرنا، اسلامی پولیس کو قائم کرنا، اسلامی فوج کو قائم کرنا، اسلامی عدالتوں کو قائم کرنا، اداروں کو قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت الدین۔ یعنی دنیا میں جتنے ادارے ہیں ان کی بنیاد ان چار چیزوں پر ہو۔ کون سی؟ جتنے ادارے ہیں ان کی بنیاد اللہ کی توحید پر، اللہ کی حاکمیت پر ہو، اللہ کی بلندی، اس عقیدے پر ان اداروں کی بنیاد، اور انسانوں کی محکومیت کو تسلیم کیا جائے، اور پھر اللہ کا قانون چلے، انسانوں کا قانون نہ چلے، اللہ کا قانون چلے۔ اور یہ اس پر ہم کیوں عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہمیں جزا ملے اور سزا سے ہم بچ جائیں۔ یہ ہم شادی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ ہم سود سے کیوں بچ رہے ہیں؟ شراب سے کیوں بچ رہے ہیں؟ جوئے سے کیوں بچ رہے ہیں؟ عریانی سے کیوں بچ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت ملے اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یاد رکھیے، اگر جزا اور سزا کے عقیدے کے بغیر آپ نیکی کریں گے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کو مانے بغیر نیکی کرتے ہیں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر آپ جنت دوزخ کو مانے بغیر کوئی نیکی کرتے ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بہت سارے ایسے ایتھسٹ ہو،
جو خدا کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، لا مذہبی لوگ ہیں جو نیکی کے کام کرتے، لیکن ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔